السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ریگارڈنگ ہے کوڈا پروگرامنگ کے اسپیکٹ سے۔ آج کا جو کوڈا کا ہمارا ٹیوٹوریل ہے اس کو میں نے ڈیوائڈ کیا دو پارٹ کے اندر۔ انیشلی میں آپ لوگوں کو پہلے بتاؤں گا کہ کوڈا کے اندر پروگرامنگ کیا ہوتی ہے، کیسے کرتے ہیں بیسکس، دین اس کے بعد نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کہ تھوڑے سے اس میں پروگرامنگ اسپیکٹ مزید کیا ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ابھی تک جو ہم نے کچھ ڈسکشن کی تھی ریگارڈنگ جی پی یو، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 طریقے سے ہم لوگ کسی بھی اپلیکیشن کو جی پی یو کے لیے ایکسلریٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے 2 طریقے ہم نے ڈراپ ان لائبریریز یا کمپائلر ڈائریکٹیوز، جن کو اوپن اے سی سی ڈائریکٹیوز کہا تھا، وہ ہم نے دیکھ لیے تھے۔ آج جو ہم نے ڈسکشن کرنی ہے دیٹ از اباؤٹ دا پروگرامنگ لینگویج اسپیکٹ وچ پرووائڈ دا میکسیمم فلیکسیبلٹی ٹو دا پروگرامر ان آرڈر ٹو ایکسلریٹ دا اپلیکیشن آن اے جی پی یو۔ So in this regard, we have a API called CUDA based on the NVIDIA GPUs. So دیکھتے ہیں کہ CUDA کیا ہوتی ہے۔ تو CUDA جو ہے ایکچولی NVIDIA نے ڈیولپ کیا ہے فار دیئر GPUs، ایک پروگرامنگ ایکسپیکٹ جس میں ہمارے پاس جنرل پرپز کمپیوٹنگ کے لیے GPUs کی جو پیرازم ہے اس کو ہم لوگ ایکسپلائٹ کر سکیں۔ تو CUDA آرکیٹیکچر ایکچولی جو جی پی یوز کے اندر میسو پیرالزم ہم لوگ پرووائڈ کر سکتے ہیں، اس کو ہم نے کمپیوٹنگ کے لیے اگر استعمال میں لانا ہو تو اس کو ہم لوگ پھر کوڈا کے تھرو ہم لوگ استعمال میں لا سکتے ہیں۔ اور ایکچولی کوڈا جو ہے وہ ایک اسٹریٹ فارورڈ اے پی آئی ہے جو کہ ڈیوائس اور میموری وغیرہ کو مینیج کرتا ہے۔ اور اس سیشن کے اندر ہم لوگ دیکھیں گے کوڈا کیا ہوتی ہے اور کوڈا کے ڈفرینٹ اسپیکٹس دیکھیں گے، بیسکس۔ اچھا، اس سیشن کے اندر ہم لوگ انیشلی دیکھیں گے کہ ایک ہیلو ورلڈ کا پروگرام، دین اس کے اندر بھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ کیسے کوڈا کے اندر ہم لوگ رائٹ اور لانچ کر سکتے ہیں کوڈا کرنل کو، دین جی پی یو کی میموری مینجمنٹ کیسے ہو سکتی ہے، اور کمیونیکیشن اور سنکرونائزیشن ہم لوگ کیسے اچیو کر سکتے ہیں، جو کہ میں نے لاسٹ لیکچر کے اندر تھوڑا سا آپ کو بتایا تھا کہ جی پی یو کے اندر کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے، دین کمپیوٹیشن ہوتی ہے، تو ان دونوں سے ہمارا ایگزیکیوشن ٹائم بنتا ہے۔ تو ادھر ہمارے پاس جی پی یو اور جو ہمارا سی پی یو ہے اس کے درمیان میں سنکرونائزیشن یا جی پی یو کی میموری اور سی پی یو کی میموری کے درمیان میں سنکرونائزیشن یا کمیونیکیشن کیسے ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس سیشن کے لیے آپ لوگوں کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ صرف آپ کو سی پلس پلس کا تھوڑا سا بیسک کانسیپٹ آنا چاہیے، جی پی یو کا کیا ہوتا ہے، کیسا ایکسپیرینس ہے، اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا نہیں ہے تو کتنا ضروری نہیں ہے۔ دین پیرل پروگرامنگ کا کوئی اتنا خاص ایکسپیرینس نہیں ریکوائرڈ۔ ہاں، تو اس پورے سیشن کے اندر جو کہ 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہے، اس میں ہم نے جو اوور آل کنسیپٹس پڑھنے ہیں، پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے، دین اس میں بلاکس کیا ہوتے ہیں، تھریڈس کیسے مینیج کیے جاتے ہیں، انڈیکسنگ کیا ہوتی ہے، دین شیئرڈ میموری کو دیکھیں گے، دین سنکرونس اور اے سنکرونس اور آپریشن دیکھیں گے، دین اینڈ میں ہینڈلنگ دا تھریڈس اینڈ دا مینیجنگ آف ڈیوائسز۔ تو ابھی ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اس کیس کے اندر تھوڑا سا میں نے انٹروڈکشن دیا تھا پچھلے کچھ لیکچرز کے اندر کہ ہمارے پاس جی پی یو اور سی پی یو سے ملا کے ہم لوگ جو ایک سسٹم یا کمپیوٹنگ کے لیے سسٹم جو بناتے ہیں اس کو ہم لوگ ہیٹروجینیس سسٹم کہتے ہیں یا ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ کہتے ہیں، کہ جس میں ہمارے پاس سی پی یو اور جی پی یو دونوں استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان دونوں پہ سی پی یو پہ جو ہوتا ہے وہ سیریل کوڈ چل رہا ہوتا ہے، جی پی یو پہ جو ہوتا ہے وہ پیرل کوڈ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کیس کے اندر ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ کے اندر جو ہم لوگ سی پی یو اور اس کی میموری جو ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ایکچولی ہوسٹ، اور جو جی پی یو یا اس کی میموری ہوتی ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیوائس۔ تو یہ 2 ٹرمینالوجیز ہیں جو آگے ہم لوگ استعمال کریں گے، تو آپ لوگ کائنڈلی یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب میں سی پی یو اور میموری کو ریفر کروں گا تو میں اس کو ہوسٹ کا نام دوں گا، اور جب ڈیوائس کا میں نام لوں گا تو اس کا مطلب ہے کہ جی پی یو اور اس کی میموری کا میں ذکر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اگر کسی نے ابھی تک سی پی یو وغیرہ سے فیملیئر نہیں ہے تو دیکھ سکتا ہے کہ سی پی یو کچھ اس طرح سے ہوتا ہے، اس کی میموری کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، دین جی پی یو کچھ اس طرح کی فارم کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو ہم لوگ ڈیوائس کہیں گے اور سی پی یو اور اس کی میموری کو ہم لوگ ہوسٹ کہیں گے۔ اچھا، ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ میں ہم نے کچھ پہلے دیکھا تھا کہ جو سیریل کوڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سی پی یو پہ رن ہوگا، اور جو پیرل کوڈ ہوگا وہ ہمارے پاس جی پی یو کے اوپر رن ہوگا۔ تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بھی اگر سیریل کوڈ آئے تو وہ ہمارے پاس ہوسٹ پہ رن ہو، اور جب کوئی تو اس کیس میں ہوگا یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی سیریل کوڈ آیا، اگر ہم نے ہیٹروجینیس کمپیوٹنگ کے اندر وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں تو سیریل کوڈ جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہوسٹ کے اوپر رن ہوگا، اور جو پیرل کوڈ ہوگا تو ہمارے پاس وہ
ڈیوائس کے اوپر رن ہوگا جو کہ جی پی یو ہے. ٹھیک ہے, تو جو کمپیوٹیشن انٹینسو ٹاسک ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ پیرل کوڈ کے اندر کنورٹ کر کے تو اس کو جی پی یو کے اوپر, یا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ڈیوائس کے اوپر رن ہو. ٹھیک ہے, باقی جو سیریل کوڈ ہے وہ ہمارے پاس ہوسٹ کے اوپر رن ہو. ٹھیک ہے, تو ادھر اس طرح کا جو کوڈ ہوگا جس میں ہم لوگ ایکچولی پارٹیشننگ یا تھرو کرنل لانچ ہم لوگ کریں گے کہ یہ پورشن آف کوڈ جو جی پی یو پہ جائے, یہ پورشن آف کوڈ جو ہے وہ سی پی یو پر رن ہو. تو اس طرح کا ہم لوگ کام ہیٹروجینس کمپیوٹنگ کے اندر کریں گے کہ ہم لوگ کچھ جو ہمارا جو کوڈ ہوگا اس کو ایکچولی ہم لوگ کاپی کریں گے فرام دا سی پی یو میموری ٹورڈز دا جی پی یو میموری, یا فرام ہوسٹ ٹورڈز دا ڈیوائس. تو اس کیس میں کیا ہوگا کہ ہمارے پاس کوئی بھی پروگرام ہوگا تو ایکچولی وہ سی پی یو کے اوپر رن ہو رہا ہوتا ہے. تو جیسے ہی اب ہم نے سپوز اس کو جی پی یو کے اوپر رن کرنا ہے تو کیا کریں گے کہ پہلا اسٹیپ کیا ہوگا کہ جو پروسیسنگ فلو ہوگا اس کے اندر پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ ہم لوگ جو سی پی یو میموری ہے اس سے کاپی کریں گے اس ڈیٹا کو فرام سی پی یو میموری ٹورڈز دا جی پی یو میموری. ٹھیک ہے, جیسے اس کیس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہم نے کیا کیا کہ وہ جو پورشن آف کوڈ جو کہ ہم نے جی پی یو پہ رن کرنا تھا اس کو ہم نے سی پی یو میموری سے کاپی کر کے جی پی یو میموری کے اوپر رن کر دیا. اچھا, مین وائل جو اب جب وہ کوڈ کاپی ہو گیا آن دا جی پی یو میموری تو اب کیا ہوگا کہ وہ جی پی یو میموری جو ہوگی وہ اس پروگرام کو لوڈ کر کے دین اس کو جی پی یو کے اوپر ایکسیکیوٹ کرے گی. دین سی پی یو اس کو نو ڈاؤٹ سنکرونائز یا گیگا تھریڈ کو واچ کر رہا ہوگا کہ دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے اس کو ٹرمینیٹ ہوتا ہے پھر میں سنکرونائزیشن کنٹینیو کروں. تو اس کے بعد جب وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ اسٹیپ ہوگا اس میں یہ ہوگا کہ اب جو ہمارے پاس اس پروگرام کی جو آؤٹ پٹ آ گئی اس کو کاپی کریں فرام دا جی پی یو میموری ٹورڈس بیک ٹو دا سی پی یو میموری. تو یہ 3 اسٹیپس ہوں گے جس کے اندر ہم نے جو ہیٹروجینس کمپیوٹنگ ہے اس کے اندر ایک پیرل کوڈ کو جی پی یو کے اوپر رن کرنا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے ہم لوگ ایک ہیلو ورلڈ کا ایک چھوٹا سا پروگرام دیکھتے ہیں. اس میں یہ جو ابھی آپ کو یہاں پر پروگرام نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ جسٹ پرنٹ کر رہے ہیں ہیلو ورلڈ, اور اس کیس میں کیا ہوگا کہ جب اب ہم نے اس کو کمپائل کرنا ہوگا تو جو انویڈیا, چونکہ کوڈا انویڈیا نے ڈیولپ کیا ہے تو اس وجہ سے انویڈیا کے کمپائلر کو سپورٹ کرتا ہے این وی سی سی کو, اس کو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹو کمپائل دا پروگرامز ود نو ڈیوائس کوڈ. اگر ہمارے پاس ڈیوائس کوڈ ہوگا تو ہم پھر این وی سی سی کو ہی استعمال کریں گے, اور اگر اس کو ہم لوگ ویسے استعمال کر سکتے ہیں وداؤٹ ڈیوائس کوڈ بھی, تو اس کا کچھ فارمیٹ اس طرح سے ہے. اچھا, اب اگر ہمارے پاس ڈیوائس کوڈ, اگر یہ تو تھا نا کہ یہ جو آپ کے پاس ہیلو ورلڈ تھا یہ تو جسٹ ہوسٹ کے اوپر رن ہو رہا تھا, یہ سی پی یو کے اوپر رن ہو رہا تھا, کیونکہ اس میں ہم نے کہیں پہ نہیں آئیڈینٹیفائی کیا کہ اس کو ہم نے جی پی یو پہ رن کرنا ہے. اگر اسی کوڈ کو اگر ہم نے ڈیوائس کے اوپر رن کرنا ہو یا ڈیوائس کا کوڈ کیسے ہوگا, تو کچھ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو چیز ہے نا ڈبل انڈر اسکور گلوبل دین ڈبل انڈر اسکور وائڈ مائی کرنل دین وائڈ, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ یہ جو ہے وہ رن ہوگا. ادھر ہم نے پھر کرنل کو لانچ کیا ہے 1,1, ٹھیک ہے, ٹرپل بریکٹ. یہ جو چیز ہے یہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے انڈر اسکور کہ اب یہ والا جو کوڈ ہے یہ رن ہونے لگا ہے ڈیوائس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو اس میں ہمارے پاس 2 ایلیمنٹس ہیں. پہلا ایلیمنٹ جو ہے وہ انڈر اسکور گلوبل والا ہے, جس میں انڈر اسکور گلوبل جو ہے نا وہ ایکچولی کی ورڈ ہے, وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اب یہ جو کوڈ ہے اگلا یہ ہمارے پاس ڈیوائس کے اوپر رن ہوگا, اور اس کو ہم لوگ کال کریں گے فرام دا ہوسٹ کوڈ, یا مطلب کاپی کریں گے فرام دا ہوسٹ کوڈ. مطلب یہ کہ ہم لوگ سی پی یو سے کاپی کریں گے ٹورڈز دا جی پی یو اور ڈیوائس. ٹھیک ہے, دین اس میں جو کمپائلیشن کے لیے این وی سی سی کا جو ہوگا کمپائلر وہ ہم لوگ استعمال کریں گے, جو کہ سیپریٹ دی سورس کوڈ انٹو دا ہوسٹ اینڈ ڈیوائس کمپوننٹ. تو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سا ہوسٹ کمپوننٹ کون سا ڈیوائس کمپوننٹ ہے. تو جو ڈیوائس کے فنکشن ہے وہ ہمارے پاس مائی کرنل کا جو فنکشن ہے وہ پروسیس کرتا ہے انویڈیا کا کمپائلر, اور جو ہوسٹ فنکشن ہے جو کہ مین کا ہے وہ پروسیس کرتا ہے اسٹینڈرڈ ہوسٹ کمپائلر. ٹھیک ہے, جی سی سی اور ہمارے پاس این وی سی سی. ٹھیک ہے, دین جو سیکنڈ ایلیمنٹ تھا اس کے اندر وہ ہمارے پاس مائی کرنل کا جو ہم نے لانچ کیا تھا, اس کے ساتھ جو ٹرپل بریکٹس ہیں اینگل بریکٹس. تو ایکچولی یہ جو ہے وہ جو ٹرپل بریکٹس ہیں یہ ایک کال ہے جو کہ ایکچولی مارک کرتی ہے کال فرام دا ہوسٹ کوڈ ٹورڈز دا ڈیوائس کوڈ, کہ جس میں ہم لوگ کرنل کو لانچ کر رہے ہوتے ہیں. اس کیس کے اندر ہم نے پیرامیٹر 1,1 دی ہے.
یہ جو 1,1 پیرامیٹر ہیں اس کے اوپر ہم لوگ نیکسٹ لیکچر کے اندر بات کریں گے یہ کیا ہیں اور کیسے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ہم لوگ کنٹرول کس طرح سے کرتے ہیں. فی الحال کے لیے آپ ان کو جسٹ ایک پیرامیٹرس ہی سمجھیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں, ایک تو انڈرسکور گلوبل اور دوسرا یہ مائی کرنل کا جو ٹرپل اینگل بریکٹ کے ساتھ ہے. یہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہمیں رن کرنے کے لیے ڈیوائس کے اوپر اپنا ہیلو ورلڈ کا پروگرام. تو اب کیسے ہوگا کہ یہ جو مائی کرنل کا اس وقت ہے, جب ہم نے جو لانچ کیا کرنل, اس وقت تو کچھ اس طرح کا نہیں ہے, تو ہمارے پاس آؤٹ پٹ جو ہے وہ سمپل سی اس طرح کی دے دے گا اور یہ ڈیوائس کے اوپر رن ہو جائے گا. اچھا, یہ تو بہت سمپل سا ہیلو ورلڈ کا پروگرام تھا جو کہ ہم نے ڈیوائس کے اوپر رن کیا, جس میں آؤٹ پٹ ہمارے بڑی سمپل سی آ گئی جو کہ آپ یہاں پہ رائٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں. مگر اگر ہمارے پاس چونکہ پیریلل پروسیسنگ کے اندر کافی زیادہ ٹاسک ہوتے ہیں جو کہ کمپیوٹیشن انٹینسوس ہوتے ہیں, تو اس کیس کے اندر جو جی پی یو کی کمپیوٹنگ ہے وہ تو کافی زیادہ پیرلزم کے حوالے سے, جیسے سپوز اگر آپ نے دو ویکٹرز کو, دو ایریز کو اگر آپ نے ایڈ کر کے تیسری ایرے کے اندر پلیس کرنا ہو تو کافی ہیوج ٹاسک ہے, اور ان ایرے کا سائز اگر بہت بڑا ہو. پھر اس طرح کی کچھ ایگزامپل ہم لوگ دیکھیں گے, آگے دیکھتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس دو انٹیجرز کو ایڈ کرنا اور پھر اس سے ہم نے ایک ویکٹر ایڈیشن کو اگر ہم نے بلڈ اپ کرنا ہو, تو اس طرح کی جو اگر ہمارے پاس پروسیسنگ ہوگی وہ چونکہ کافی زیادہ ہیوج ہوتی ہے, تو وہ جی پی یو پہ کیسے رن ہوگی. تو ہم لوگ اب جو دیکھنے لگے ہیں وہ تو اس سے پہلے جو میں نے دیکھا وہ سمپل سا ہیلو ورلڈ پروگرام تھا. اب ہم لوگ دیکھیں گے کہ دو انٹیجرز کو کیسے ایڈ کرتے ہیں, دین ہم لوگ پھر ویکٹر ایڈیشن دیکھتے ہیں جی پی یو پہ کیسے ہوتی ہے. تو ایڈیشن جو ڈیوائس کے اوپر ہوگی تو اس میں ایک سمپل سا کرنل ہوگا جو کہ ایڈ کر رہا ہوگا دو انٹیجرز کو. جیسے ہم لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی ہم نے یہ جو ہے پوائنٹرز کال کیے ہیں جو کہ یہاں پہ کیا ہوں گے, وہ ریفرنس کر رہے ہوں گے ٹورڈز دا جی پی یو میموری, پھر ان کو ہم لوگ کاپی کر دیں گے بیک ٹو دا سی پی یو میموری. تو یہاں پہ جو ہے وہ ایک سمپل کرنل جو ہے وہ دو انٹیجرز کو ایڈ کر کے تیسرے کے اندر آؤٹ پٹ دے رہا ہے. تو جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ انڈرسکور گلوبل جو ہے وہ کہ کوڈا کا کی ورڈ ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ایڈ کا جو اب یہ جو فنکشن ہے یہ کال یہ ایگزیکیوٹ ہوگا آن دا ڈیوائس, اور اس کو ہم لوگ کاپی کریں گے یا کال کریں گے فرام دا ہوسٹ. تو اس ایڈ کو بعد میں پھر کال کریں گے آن دا ہوسٹ. ٹھیک ہے, تو اس میں ہم نے جو پوائنٹرز یوز کیے ہیں فار ویریبلز, تو یہ ایکچولی ہمارے پاس ڈیوائس میموری کو پوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ جی پی یو کی میموری ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں جی پی یو کے اوپر میموری کو ایلوکیٹ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے ہمارے پاس میموری مینجمنٹ کے ہمارے پاس کچھ کام آتے ہیں. تو میموری مینجمنٹ کے لیے اس کا مطلب یہ کہ جو ہوسٹ اور ڈیوائس میموری ہیں چونکہ دو الگ الگ ڈفرینٹ اینٹیز ہیں, کہ جس میں جو ڈیوائس میموری ہوتی ہے وہ ایکچولی پوائنٹ کر رہی ہوتی ہے جی پی یو کی میموری کی لوکیشن کے اوپر, اور اس کو ہم لوگ پاس کر سکتے ہیں فرام دا ہوسٹ کوڈ اور ٹو دا ہوسٹ کوڈ, اور اس کو ہم لوگ ڈیپ ریفرنس نہیں کر سکتے ان دا ہوسٹ کوڈ. جبکہ جو ہوسٹ کے اوپر جو پوائنٹرز ہوتے ہیں وہ ایکچولی پوائنٹ کرتے ہیں سی پی یو میموری کے, جو کہ ہم لوگ کاپی کرتے ہیں ڈیوائس کے لیے یا ڈیوائس کی طرف کاپی کرتے ہیں. تو ان کو ہم لوگ ڈیوائس کوڈ کے اوپر ڈی ریفرنس نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب یہ کہ کوڈا کے اندر ہمیں میموری ایلوکیشن, میموری کاپی اور میموری فری, یہ تین فنکشن ہمیں ہینڈل کرنے پڑیں گے جو کہ یوز کیے جاتے ہیں میموری کو کاپی کرنے کے لیے, ایلوکیٹ کرنے کے لیے. تو کوڈا ایم ایلوک جو ہے وہ ایکچولی ایلوکیٹ کرتا ہے میموری کو, کوڈا فری جو ہے وہ فری کرتا ہے جو کہ آپ نے ایلوکیٹ کی ہے میموری کو جی پی یو کے اوپر, اور دین کوڈا میم کاپی جو ہے وہ کاپی کرتا ہے فرام ہوسٹ اور ٹورڈز دا ڈیوائس. ٹھیک ہے, تو اس طرح ہمارے پاس یہ تین ایکولنٹ فنکشنس کے سی کے اندر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. تو ابھی تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ تو جسٹ سمپل سا کرنل کا ایک ہم نے ایڈ کی ہے نا ڈیوائس کے اوپر, ایڈیشن آن دا ڈیوائس ہے. اب اس کا مین اگر فنکشن بنائیں تو اوور آل فنکشن کیسے بنے گا, تو مین جو ہوگا اس کے اندر تین ایکچولی ویریبل ہیں جو کہ یہ جو تینوں ہیں یہ ایکچولی پوائنٹ کر رہے ہیں ہوسٹ کی کاپیز کو یا ہوسٹ میموری کی لوکیشنس کو, اور ان کا جو ڈیوائس ایڈریس یا ان کا جو ڈیوائس کو ریفر کرنا ہوگا اس کے لیے ہمارے پاس پوائنٹر ہیں یہ تین, ڈی انڈر اسکور اے, ڈی انڈر اسکور بی, ڈی انڈر اسکور سی. دین ہم نے ایلوکیٹ کرنے ہیں ان کے میموری, تو اس کے لیے کوڈا ایم ایلوک ہم لوگ کس کو ایلوکیٹ کریں گے, ڈیوائس کاپی آف اے کو, اس کے لیے سائز جو ہے وہ ہم نے اتنا ایلوکیٹ کر دینا ہے. تو یہ ہمارے پاس میموری ایلوکیشن ہو رہی ہے فار ڈیوائس کاپیز آف اے, بی اینڈ سی. ٹھیک, دین اس کے بعد ہم نے اے اور بی کی دو ان پٹ ویلیوز دی. اس کے بعد کیا ہوگا, اب ہمارے پاس یہ جو چیز تھی یہ ہمارے پاس
मेमोरी हमने एलोकेट कर दी ऑन द डिवाइस, ठीक है। उसके बाद हमने उन कंटेंट्स को कॉपी करना है फ्रॉम होस्ट टू द डिवाइस, ठीक है। तो अब हम लोग जो इनपुट थे ए और बी, इनको हमने इनपुट दे दिया था ऑन द होस्ट, तो अब इसको हमने कॉपी भी तो करना है डिवाइस के लिए, तो वो हम लोग फिर मैम कॉपी के फंक्शन से इस तरह कॉपी कर रहे हैं। दैन उसके बाद हमने कर्नल लॉन्च करना है। अब कर्नल लॉन्च होगा तो जीपीयू के ऊपर लॉन्च होगा, और फिर ये जो ऐड का फंक्शन है ये जीपीयू के ऊपर लॉन्च हो जाएगा, और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो वापस कॉपी होगा फ्रॉम डिवाइस टूवर्ड्स द होस्ट। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमने जो कूडा मैम कॉपी है उसके अंदर पहले आर्गूमेंट दिया है कूडा मैम कॉपी होस्ट टू डिवाइस, अब जो देंगे आउटपुट वो होगी डिवाइस टूवर्ड्स द होस्ट, वो अब होगी डिवाइस टू द होस्ट। तो ये अभी हमारा रिज़ल्ट कॉपी हो गया। उसके बाद फिर हमने इसको क्लीन अप करना है, तो उसके लिए कूडा फ्री करेंगे जो हमने एलोकेट किया था डी ऑफ ए, डी ऑफ बी, डी ऑफ सी, ठीक है। इसको हमने फ्री भी कर देना है। तो ये टोटल हमने एक एडिशन देखी है दो वेरिएबल्स की ऑन द डिवाइस जीपीयू के ऊपर। अच्छा, तो आज की अगर लेक्चर की हम लोग थोड़ी सी समरी देखें, उसके अंदर ये हो सकता है कि हमने जो अभी तक किया उसके हमने ये देखा कि जो एक्सेलेरेटर बेस्ड कंप्यूटिंग है वो नो डाउट काफ़ी ट्रेंडिंग है, ठीक है। जीपीयू उसकी फेमस एग्जांपल है, और कूडा जो है वो एक्चुअली एनवीडिया ने डेवलप किया है फॉर प्रोग्रामिंग ऑफ जीपीयूज़, और जो सीपीयू है वो अब कंट्रोल तो सब कुछ करता है, मगर आगे आने वाले लेक्चर में जो हम लोग देखेंगे कि उसमें अंदर हम लोग देखेंगे कि कूडा की जो प्रोग्रामिंग डिटेल क्या है, कैसे कूडा के अंदर हम लोग थ्रेड्स क्रिएट होते हैं, कैसे ब्लॉक्स होते हैं, दैन उनकी सिंक्रोनाइजेशन कैसे होती है, दैन उसकी एक छोटी बहुत एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। मज़ीद अगर आपने कुछ कूडा के बारे से जानना हो या इस लेक्चर के बारे में कुछ देखना हो तो आप ये जो मैंने लिंक्स दिए हैं इनके ऊपर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था आज के हवाले से। इंशाल्लाह इसका मैं पार्ट 2 भी जल्दी अपलोड कर दूँगा, तो आप लोग इस पार्ट को लाजमी देखना। इस पार्ट में जैसे हमने बेसिक्स देखी हैं कि कूडा के हवाले से जीपीयू में कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और कूडा की बेसिक्स देखी हैं। तो इस वाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह लाइव सेशन के अंदर फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।